اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کا چیپٹر قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جو توصیف و ثنا اور انتہائی درجے تک سراہے جانے کا مستحق ہے۔ اگر تجھ سے آس لگائی جائے تو تو دلوں کی بہترین ڈھارس ہے، اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو تو بہترین سرچشمہ امید ہے۔ تو نے مجھے ایسی قوت بیاں بخشی ہے کہ جس سے تیرے علاوہ کسی کی مداح اور ستائش نہیں کرتا ہوں، اور میں اپنی مداح کا رخ کبھی ان لوگوں کی طرف نہیں موڑنا چاہتا جو نا امیدیوں کا مرکز اور بدگمانیوں کے مقامات ہیں۔ میں نے اپنی زبان کو انسانوں کی مداح اور پروردہ مخلوق کی تعریف و ثنا سے ہٹا لیا ہے۔ بار الہی، ہر ثنا گستر کے لیے اپنے ممدوح پر انعام و اکرام اور عطا و بخشش پانے کا حق ہوتا ہے، اور میں تجھ سے امید لگائے ہوئے بیٹھا ہوں یہ کہ تو رحمت کے ذخیروں اور مغفرت کے خزانوں کا پتہ دینے والا ہے۔ خدایا، یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے تیری توحید و یکتائی میں تجھے منفرد مانا ہے، اور ان ستائشوں اور تعریفوں کا تیرے علاوہ کسی کو اہل نہیں سمجھا۔ میری احتیاج تجھ سے وابستہ ہے، تیری ہی بخششوں اور کامرانیوں سے اس کی بے نوائی کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس کی فقر و فاقہ کو تیرا ہی جود و احسان سہارا دے سکتا ہے۔ ہمیں تو ایسی جگہ پر اپنی خوشنودیاں بخش دے اور دوسروں کی طرف دست طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دے۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ روزہ کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ناکہ برآمد ہو چکی تو رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ ایک دن وہ پانی پئیں اور دوسرے دن ناکہ پانی پیے گی، اور جس دن ناکہ پانی پیے گی اس دن پوری قوم ناکے کا دودھ پیے گی۔ چنانچہ ایک دن چشمے کا پانی لوگ پیتے تھے اور دوسرے دن ناکہ پانی پیتی تھی، اور اس دن پوری قوم کے چھوٹے بڑے مرد و عورت ناکہ کا دودھ پیا کرتے تھے۔ جس دن ناکہ پانی پیتی تھی اس دن بستی والے سب ناکہ کا دودھ دھوتے تھے، اس دن ہر چھوٹا بڑا دودھ پیتا تھا، اور دوسرے دن وہ سب پانی پیتے تھے، اور اس دن ناکہ پانی نہیں پیتی تھی۔ اس طرح ان کا کام چلتا رہا۔ کچھ عرصہ تک یہ تقسیم کار چلتی رہی۔ پھر قوم سمود نے مزید سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے تکبر کرنا شروع کر دیا۔ مجمل بیان میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے مقام ہجر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے نبی سے نشانیاں طلب نہ کرو۔ دیکھو، قوم صالح علیہ السلام نے اپنی نبی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی برآمد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی برآمد کی۔ ایک دن چشموں کا وہ پانی پیتی تھی اور دوسرے دن قوم صالح علیہ السلام چشموں کا پانی پیتے تھے۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن قوم صالح اونٹنی کا دودھ پیا کرتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ ناکہ اپنی باری پر ساری وادی کا پانی پی جاتی تھی اور اس قدر دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم اس سے سراب ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ جب یہ تقسیم کاری چلتی رہی اور پھر قوم سمود نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس ناکہ کو نہر کر دو اور اس سے جان چھڑاؤ، ہمیں یہ تقسیم کار منظور نہیں ہے، اور ان سب نے تکبر کیا۔ پھر کچھ سرکشوں نے باہم یہ مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو نہر کر دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے جانوروں کو تیسرے دن پانی مل جاتا ہے، جب تک یہ زندہ رہے گی اس وقت تک یہی ہوتا رہے گا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے اس کام کے لیے قوم سمود کے سرداروں نے کچھ انعام بھی مقرر کیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ کام کس کے ذمہ لگایا جائے۔ چنانچہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور اعلان ہوا کہ کون ہے جو اسے ذبح کر ڈالے، ہم اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھا جس کا رنگ سرخ و زرد تھا، جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور وہ ولدازنہ تھا، جس کے باپ کا کسی کو کوئی علم نہ تھا، جو قطام نامی ایک عورت کا عاشق
قدار تھا جو بدبختی میں سب سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ اس نے اس کام کو کرنے کی حامی بھری اور کہا یہ کام میں کروں گا، البتہ تم سے اس کا انعام بھی حاصل کروں گا، اور وہ اولین میں سے سب سے بڑا بدبخت تھا۔ اس واقعے کی ابتدا شہر کے بدترین لوگوں سے ہوئی۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مصطح بن دہر اور کدار بن صالح کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ کدار بن صالح جو پستہ قد والا آدمی تھا اپنی قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ کتاب احتجاج تبریسی میں مذکور ہے کہ شام کے ایک یہودی عالم نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا، آپ علیہ السلام صالح علیہ السلام نبی کو دیکھیں، اللہ نے ان کے لیے پہاڑ سے ناکہ برآمد کی تھی اور وہ ناکہ قوم سمود کے لیے خدا کی نشانی تھی۔ خدا نے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کوئی ایسا معجزہ دیا تھا؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، یہ سچ ہے کہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو ناکہ کا معجزہ دیا تھا، مگر رب العالمین نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بھی بہتر معجزہ عطا کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ ان سے کلام نہیں کرتی تھی اور اس نے اپنی زبان سے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی گواہی نہیں دی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہم ایک غزوہ کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک ایک اونٹ آیا۔ رب العالمین نے اسے بولنے کی طاقت عطا کی۔ اس نے فصیح زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص ایک طویل عرصے تک مجھ سے استفادہ کر رہا، یہاں تک کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو وہ مجھے نہر کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو طلب کیا اور فرمایا، تم یہ اونٹ مجھے بخش دو۔ اس شخص نے وہ اونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو آزاد کر دیا۔ دوسری بار کا ذکر ہے کہ ہم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ لوگ ایک اعرابی کو پکڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے اور ساتھ میں ایک ناکہ بھی تھی۔ گواہوں کی گواہی تھی کہ اس اعرابی نے اس ناکہ کو چوری کیا ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ناکہ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا کی۔ اس نے فصیح عربی زبان میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص چور نہیں ہے، گواہوں نے غلط گواہی دی ہے، میرا چور فلاں یہودی ہے۔ چنانچہ قوم کے سرداروں نے اسے انعام دیا اور وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ بس ابلیس ان لوگوں کو بھٹکانے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ اس تالاب کے پانی پر قوم سمود کا حق ہے، اس اونٹنی کا نہیں۔ آخر کار انہوں نے اس شخص کو لالچ دی کہ شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروائیں گے، بس تم ہمارا ایک کام کرو، صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ کدار بن صالح جو ایک طاقتور وحشی انسان تھا، اس نے کہا اس اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ یہ اونٹنی قوم سمود کے لیے ایک معجزہ بھی تھی اور ایک آزمائش بھی تھی۔ پروردگار عالم نے حضرت صالح علیہ السلام سے اس اونٹنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا اور اسے برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا اور نہ مارنا اور نہ ہانکنا اور نہ ہی قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ ناکہ حضرت صالح علیہ السلام جسامت میں بہت زیادہ صحت مند اور طول قامت تھی کہ قوم سمود کے تمام لوگ اور ان کے جانور ناکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اس قد و قامت کو دیکھ کر ہیبت زدہ ہوتے تھے اور اس کے دبدبے سے چھپ جاتے تھے۔ قوم سمود کو یہ بات گوارا نہ تھی اور پس یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ چنانچہ کدار نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اونٹنی کو اس وقت پے کر دیا جب وہ وادی سے پانی پی کر واپس آ رہی تھی۔ مصطح ابن دہر نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ لہٰذا کدار ابن صالح آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اس نے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کو کاٹ ڈالا۔
بس اس نے ناکا کی کونچوں پر تلوار کا وار کیا، اس کا وار خالی گیا، پھر اس نے دوسرا وار کیا جس سے ناکا کی ایک ٹانگ کٹ گئی، اور اس نے اور وار کیا جس سے اس کی کونچیں بھی کٹ گئیں اور وہ زمین پر گر پڑی۔ وہ پہلو کے بل زمین پر گری اور خون میں لوٹنے لگی۔ پھر اس ظالم نے اسے ختم کر کے اس کا گوشت قوم کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جب انہوں نے ناکا صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا تو وہ گر پڑی، اس کا بچہ بھاگ گیا اور پہاڑی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ اپنی آواز بلند کی۔ پھر قوم صالح علیہ السلام ناکا صالح علیہ السلام پر ٹوٹ پڑی اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ اس کا گوشت ہر چھوٹے اور بڑے نے کھایا۔ اونٹنی کے بچے نے جب اپنی ماں کا یہ حال دیکھا تو بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر خدا سے فریاد و زاری کرنے لگا، جس کے نتیجے میں غیظ الہی جنبش میں آئی اور بذریعہ وحی حضرت صالح علیہ السلام کا حکم ہوا کہ اے صالح، ان ظالموں کو عذاب کی خبر دے دو اور ان سے کہہ دو میری طرف سے انہیں توبہ کے لیے 3 دن کا موقع دیا جاتا ہے، ورنہ یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گی، جس کی علامت یہ ہوگی کل صبح تک ان کے چہرے زرد ہو جائیں گے، پھر دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ اگر اس پر بھی ان لوگوں نے توبہ نہ کی تو یہ پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ چنانچہ اس خدائی فیصلے سے حضرت صالح علیہ السلام نے اہل سمود کو آگاہ کیا، لیکن وہ لوگ اپنی سرکشی پر اڑے رہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی بلکہ ان کا مذاق اڑایا۔ جب جناب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی یہ حرکت دیکھی تو ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ تیری قوم نے سرکشی کی اور بغاوت کی ہے اور ناکا کو قتل کر ڈالا ہے، اور رب العالمین نے ناکا کو حجت بنا کر ان کی طرف بھیجا تھا، حالانکہ وہ ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہ تھی اور اس میں ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ تھا۔ بس حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم نے بہت ہی برا کام سر انجام دیا ہے۔ رب العالمین نے وحی فرمائی ہے کہ تیری قوم سرکشی اور بغاوت پر اتر آئی ہے۔ انہوں نے اس ناکے کو ذبح کر دیا جسے میں نے حجت بنا کر بھیجا تھا، اور وہ انہیں کوئی نقصان تو نہیں دیتی تھی، وہ تو پوری قوم کو دودھ پلاتی تھی۔ اب تم اس بدبخت قوم سے کہہ دو کہ میں ان کو 3 دنوں میں ہلاک کروں گا۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور سچے دل سے میری بارگاہ میں جھک جائیں تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو میں تیسرے دن ان پر عذاب نازل کر دوں گا۔ ناگا کا بچہ جب دوڑا وہ اس پہاڑ پر گیا جہاں سے اس کی ماں برآمد ہوئی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور 3 بار بلبلایا۔ پہاڑ پھٹا اور وہ پہاڑ میں گم ہو گیا۔ پھر ناکا کے گوشت کے حصے بکرے سے بنائے گئے اور پوری قوم کے چھوٹے بڑے تمام افراد نے اس کا گوشت کھایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، لوگوں، خدا تم پر ناراض ہو چکا اور وہ فرما رہا ہے، اگر تم نے توبہ کر لی اور سچے دل سے میری بارگاہ میں جھک گئے تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کا یہ پیغام دیا تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، صالح، ہم پر وہ عذاب لے آ جس کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا رہتا ہے اگر تو سچا ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم کل تمہارے چہرے زرد ہوں گے اور پرسوں سرخ ہوں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اور اس دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ غرض کے رات گزرنے کے بعد جب دوسرے دن صبح ہوئی تو اہل سمود کے چہرے زرد تھے۔ کچھ نے کہا کہ صالح کی بتائی ہوئی پہلی علامت ظاہر ہو چکی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نے کہا یہ بھی صالح کا ایک جادو ہے جس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا کہنا مان لیں اور اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، لہٰذا اس پر ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے۔ چنانچہ دوسرے دن صبح کے وقت ان کے چہرے سرخ ہوئے تو کچھ لوگ تشویش میں مبتلا ہوئے اور کچھ نے کہا کہ ہم اس فریب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ متکبر اور سرکش لوگوں نے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم صالح پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بس جب تیسرے دن سب کے چہرے سیاہ ہو گئے تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اس وقت متکبر اور سرکش لوگوں نے کہا، ہمیں مرنا قبول ہے لیکن اپنے خداؤں کو چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ چنانچہ اس دن بھی لوگوں نے توبہ نہ کی۔ وعدہ کا آخری دن ہوا تو سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اس وقت لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت بھی متکبر افراد نے یہی کہا کہ ہم صالح کی کبھی بھی تصدیق نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ دن امید و بہیم کی حالت میں گزرا۔ رات ہوئی، جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو اب حجت تمام ہو چکی تھی، اس لیے خدا کی طرف سے عذاب میں کوئی تاخیر بھی نہ تھی۔ چنانچہ تیسرا دن گزر کر جب رات آئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو گئے تو نصف شب کو ایک آواز گونجی،
ایسی بھیانک آواز کے جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل ٹکڑے ٹکڑے اور جسم پارا پارا ہو گئے۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ اہل سمود جو نافرمان اور سرکش تھے اپنے گھروں میں مردہ پڑے تھے۔ پھر آسمان سے ایک شعلہ اترا جس نے ان کی لاشوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے خدا پر ایمان لا چکے تھے۔ روایات میں ہے کہ یہ چیخ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بلند کی، جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور آن واحد میں ہلاک ہو گئے۔ ان سب کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا، اس لیے سب نے کفن پہن رکھے تھے۔ جب خدا کا عذاب آیا تو چشم زدن میں پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی چیخ کے بعد آسمان سے ان پر آگ نازل ہوئی جس نے انہیں جلا کر خاکستر کر دیا۔ ان کا کوئی چھوٹا نہ بچا اور نہ بڑا، سبھی مارے گئے، ان کا مکمل صفایا ہو کر آ گیا۔ تبری کا کہنا ہے کہ یہ قوم شام اور یمن کے درمیان ہی حصہ یعنی حجاز و حرمین میں آباد تھی اور خدا نے اس پر بجلی اور زلزلے کا عذاب نازل کیا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ حیات القلوب میں قابل احبار سے روایت کرتے ہیں کہ جب قوم سمود نے یہ طے کر لیا کہ ناکے کو پے کر دینا چاہیے تو کوئی شخص ایسا باہمت اور دلیر نہیں ملتا تھا جو اس کام کو انجام دیتا۔ قدار کو قطامہ نامی ایک عورت نے اس کام پر تیار کیا جو اس کی معشوقہ تھی اور اپنے وقت کی حسین و جمیل عورتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ ناقہ حضرت صالح علیہ السلام اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے واقعات میں مطابقت۔ ناقہ حضرت صالح علیہ السلام کو جب ہم واقعات علوی کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو دونوں میں حیرت انگیز مطابقت نظر آتی ہے۔ ناقہ حضرت صالح علیہ السلام اگر اللہ کی نشانی تھی تو امیر المومنین حضرت ابن ابی طالب علیہ السلام بھی آیت اللہ تھے۔ ناقہ حضرت صالح علیہ السلام اگر پہاڑ کے پتھروں سے نمودار ہوا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی پتھروں سے بنی اس عظیم عمارت میں پیدا ہوئے جس کا نام خانہ کعبہ ہے۔ ناقہ حضرت صالح علیہ السلام کے دودھ سے اگر لوگ سیراب ہوتے تھے تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا چشمہ علم بھی لوگوں کو سیراب کرتا تھا۔ ناقہ صالح علیہ السلام کو اگر پے کیا گیا تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا۔ ناقہ حضرت صالح علیہ السلام کو پے کرنے والا قدار اگر دلدل زانہ تھا تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قاتل ابن ملجم بھی زنا زادہ تھا۔ اگر قدار پستہ قد اور کرنجہ تھا تو ابن ملجم بھی پستہ قد اور کرنجہ تھا۔ ناقہ حضرت صالح علیہ السلام کو اگر قطان نامی عورت کے عاشق نے پے کیا تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو بھی قطام نامی عورت کے عاشق نے قتل کیا۔ ناقہ حضرت صالح علیہ السلام کے پے ہونے پر اگر خدا کی طرف سے عذاب نازل ہوا تو وارث سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ظہور بھی دشمن آل محمد کے لیے عذاب ہوگا۔ اگر حضرت صالح علیہ السلام کی قبر نجف میں ہے تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مزار اقدس نجف میں ہے۔ اگر حضرت صالح علیہ السلام بروز حشر اپنے ناقہ پر سوار ہوں گے تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ناقہ جنت پر سوار ہو کر برآمد ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ اے علی علیہ السلام، کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں میں بدبخت ترین انسان کون تھا؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ آخری لوگوں میں بدبخت ترین شخص کون؟ عرض کیا کہ یہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو تمہارے سر پر ضربت لگائے گا اور تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے خضاب کرے گا۔ عام مورخین کا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام کا انتقال مکہ معظمہ میں اور وہیں آپ علیہ السلام دفن بھی ہوئے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی معتبر روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نجب اشرف عراق میں مدفون ہوئے اور آپ علیہ السلام کی قبر وہیں ہے، جیسا کہ امام حسن علیہ السلام سے ضربت لگنے کے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے نجف میں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان اس قبر میں دفن کرنا جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ ایک سوال کے جواب میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین کی مخلوقات میں 7 چیزیں ایسی ہیں جو بطن مادر سے نہیں پیدا ہوئیں۔
حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ناقہ حضرت صالح علیہ السلام، گوسفند حضرت ابراہیم علیہ السلام، مار بہشت شیطان، قلاق، حابیل و قابیل یعنی کوا۔ آپ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ ہے، کسی نے آپ کو 58 سال کی عمر میں کہا ہے کہ آپ انتقال کر گئے، اور کسی نے 85 سال کی عمر میں، کسی نے 180 سال کی عمر لکھا ہے، کسی نے 200 سال لکھا ہے، اور کسی نے 280 سال بتائی ہے۔ آخری قول تصدیق شدہ اور درست ہے۔ یہ موضوع یہیں تمام ہوا۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔